آپ کا سلوگن ہے تحفظ عزت کے ساتھ، فرسٹ ٹائم لیا میں امپلیمنٹ کیا اس کو، اب تک وہاں پر جو ہے یہ سلوگن چل رہا ہے، تو بھکھر میں آپ کب امپلیمنٹ اور اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں؟ جب بھی آپ کسی ایک خاص نصب العین کسی خاص ایک فارمیٹ پہ اپنے فوج کو چلانا چاہتے ہیں، چونکہ قانون تو ضابطہ ہمیں دیا ہوا ہے، اس سے باہر تو ہم بات نہ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں جانے کی اجازت ہے، نہ جانا چاہیے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ اپنی فوج کے لیے کوئی پرائیورٹیز فکس کرتے ہیں۔ سو ایک ٹاپ پرائیورٹی میری ہمیشہ سے یہ رہی ہے، جب بھی کسی ڈسٹرکٹ کو میں نے کمانڈ کیا ہے، جب بھی کسی پوزیشن میں رہا ہوں، کہ آپ ایک آنے والے سائل کو، ایک آنے والے، بلکہ سائل بھی غلط لفظ ہے، یہ بھی وہ کوئی ہمارے پاس کوئی اپنا سوال یا کوئی ایسی چیز نہیں لے کے آتا، وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے۔ جب آپ نے چارج سنبھالا، ابھی ریسنٹلی جو ہے بکھر میں ایک بہت بڑی چوری ہوئی، کروڑوں روپے کی جو مالیت کی، اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی؟ اور سیکنڈلی یہ بتائیے گا، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ہی 2 افراد تھے جن کے درمیان اہلکار تھے، جن کا کوئی زمین کا تنازع تھا، اظہر رولق قتل کیس، اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی؟ پہلے میں اس چوری کی بات کرتا ہوں جو غلہ منڈی کا اشارہ کر رہے ہیں، اس کی ہوئی۔ اس میں ہماری جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، اس میں ہماری سی اے کی ٹیم، ہمارے ایس ایچ او، بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اس میں کام کر رہی ہے۔ ہم نے ہر لحاظ سے، چاہے اس کے ٹیکنیکل ذرائع تھے، اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، اس کے تحت بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ابھی بلکہ میں ایز آف ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا ایک آفیسر اسی کیس کے لیے شہر سے باہر جو اس کے پاس لیڈز ہیں اس پہ کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ انشاءاللہ بالکل جو ہوگا اس پہ میرٹ پہ ہوگا، اور اس میں بالکل کوئی ایسی کسی کو لیوریج نہیں دی جائے گی۔ بکھر کی سیاست دیکھ لیں یا جہاں کہیں پر بھی دیکھ لیں، سیاست بڑی انوالو ہوتی ہے، تھانہ کلچر میں، کچہری میں دیکھ لیجئے۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک سیاست جو ہے وہ دور نہیں رکھی جا سکی تھانہ جات سے؟ سر، جاتے جاتے آپ کی فٹنس کا راز اور اپنی خوبصورتی کا راز تو بتائیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمریز اکرم، آپ دیکھ رہے ہیں بھکھر نیٹ ورک۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈی پی او بھکھر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء صاحب، اور ان سے بات کریں گے محرم اور حرام کے حوالے سے جو سیکیورٹی پلان ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے، اور ہر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو ایک عام شہری کو درپیش ہوتا ہے۔ سر، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ بھکھر نیٹ ورک کو ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام جیسے ہی قریب آ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سیکیورٹی پلان کو بریف کیجیے گا کہ کتنے اہلکار جو ہیں وہ آپ نے تعینات کیے ہیں، اور کس طرح آپ نے پورا ایک جو ہے سیکیورٹی پلان اس کو تشکیل دی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھکھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کی پنجاب میں محرم کے لحاظ سے ایک خاص اہمیت ہے، جی، اور اس کی وجہ یہاں ماضی میں ہونے والے کچھ ایسے واقعات ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ محرم سے پہلے اور محرم کے دوران یہاں پہ بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کو صحیح طریقے سے مینٹین کرنے کی۔ اگر اس کے ماضی کے واقعات پہ جائیں اور پھر آج اس کو جو ہے اس حال میں اس کا تذکرہ کریں، تو بلا شبہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے سے بڑھ کر یہاں کے لوگوں نے، یہاں کی امن کمیٹی، یہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور جو بھی پچھلے کئی سالوں کی ایک تشنگیاں تھیں اس کو دور کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے یہاں اللہ کا شکر ہے امن کی فضا قائم ہے، جس کو اسی طرح مینٹین رکھنا عوام کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک بیسک اور پرائم رسپانسبلٹی ہے۔ سو اللہ کا شکر میں یہ ادا کروں گا کہ آج اگر ہم محرم کے آغاز میں جا رہے ہیں، ہمارے اس اسلامی ماہ جو اسلامی سال سٹارٹ ہو رہا ہے، اور بڑا ہماری حرمت والا ایک مہینہ ہے، سو اس کے سٹارٹ میں اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی تشنگی کسی بھی جو ہے وہ سیٹ کے درمیان آپس میں نہیں پائی جاتی جو خدا نہ خواستہ کسی ایسی چیز کی بنیاد بنے جو آگے چل کے کسی بھی قسم کا رنگ اختیار کر سکے۔ اور اس لیے ہم نے کوشش کی کہ وقت سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امن کمیٹی کے ساتھ اور اپنے جو باقی دیگر ہمارے نمائندے ہیں اور ہمارے باقی جو پولیس اور باقی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، بیٹھ کے اس کو حل کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آگے بات چلتی ہے محرم کے دوران جو ہے ہمارے سیکیورٹی انتظامات کی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ چھوٹے بڑے تقریباً 297 پروسیشنز ہوں گے۔ اس کے علاوہ 1400 سے زیادہ مجالس جو ہیں وہ بھکھر میں یکم محرم سے لے کے 10 محرم الحرام تک ان کا انعقاد ہوگا۔ اس تمام چیز کو پرامن طریقے سے کیا جا سکے، اس لیے ہم نے تقریباً 1100 سے زائد پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی اس مقصد کے لیے ہم نے لگائی ہے، جس میں ٹریفک پولیس ہماری ہے، ہماری ایلیٹ فورس ہے، ہمارے باقی لیڈیز پولیس کا سٹاف ہے، ان کو ہم نے لگایا ہے۔ اس میں ہم نے پراپر نہ صرف ایک 3 لیئر سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کی جائے گی، بلکہ ریزروز کو بھی رکھا جائے گا، جو کہ ہمارے سب ڈویژن تحصیل لیول سے لے کر جو ہے وہ ہمارے فردر ڈسٹرکٹ لیول تک ہوں گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال کو نبڑنے کے لیے ہم ہر وقت اس کے لیے ہم تیار ہوں، اور ہمارا جو آپس میں جو یہ سارا سیکیورٹی آپریٹرز ہے، اس کی وجہ قطعی طور پہ آپس میں جو ہے وہ سیٹس کے درمیان کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ بڑے پرامن طریقے سے چل رہا ہے۔ ہم نے آپس میں مل کر کسی بھی بیرونی خدشے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔
سو اس لحاظ سے ہم اپنی سارے اس سے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہائی وے پیٹرولنگ پولیس پوسٹ ہیں ان کے ذریعے اسپیشل ناکہ بندی بھی کی جائے گی تاکہ ان دنوں میں آنے جانے لوگوں کو چیک کیا جا سکے, ہوٹل سرائے کو چیک کیا جا سکے. ایک بڑا مفصل سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے جس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر ہمارے بڑے جلوسوں تک ہر چیز کو کیٹر فار کیا. سر بہت اچھا آپ کی جانب سے ایک پلان بنایا گیا. ایس او پیز کے حوالے سے بتائیے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو ہیں لوگ شرکت کریں گے جلوس میں, مجالس میں, تو ایس او پیز پر کیا ایس او پیز آپ کی جانب سے جاری کیے یا حکومت کی جانب سے جو جاری کیے گئے اور ان پر عمل درآمد کیسے ہو پائے گا؟ اس میں جس طرح آپ نے کہا ایک بہت بڑا ایک یہ مذہبی ایک جیسے کہنا چاہیے اس میں جوش و جذبہ لوگوں میں ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنی مذہبی عقیدے کے ساتھ لوگ مناتے ہیں. تو بلا شبہ یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ جب سے کرونا کی بات تھوڑی سی کم ہوتی نظر آ رہی ہے, میں نہیں کہوں گا کم ہو گئی ہے, کم ہوتی نظر آ رہی ہے, تو لوگوں نے اپنی سوشل لائف میں بھی جو ہے وہ بہت ساری ایسی ایس او پیز تھیں ان کو ابھی اس سے تھوڑا سا دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی ہمارے اور انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج ہوگا, لیکن ایک محکمہ صحت نے اپنی ایس او پیز بتائی ہیں اور ہم نے تمام جتنے ہم نے یہاں پہلی بات تمام لائسنس ہولڈرز کی میٹنگ کی, جتنے بھی یہاں پہ منتظمین ہیں جو مجالس یا جلوس جن کے منعقد ہوتے ہیں ان سب کو ہم نے بلا کے ان سے میٹنگ کی. ان کو نہ صرف ضابطہ اخلاق کی کاپی دی گئی بلکہ ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ وہ حد الامکان کوشش کریں کہ جو ایک کرونا کے حساب سے ایس او پیز ہیں جس میں سینیٹائزیشن اور ماسک کا استعمال ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا جس میں ذکر ہے اس کو وہ عمل درآمد کریں. اور بہت اچھا ان سے رسپانس آیا, بلکہ ان میں سے کچھ قائدین نے خود بھی یہ بات زیادہ پریچ کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس میں ایک ذاتی ذمہ داری کا بھی ایک مظاہرہ کریں گے, چونکہ ہر چیز صرف قانون کے سیکشن آف لاء کے اندر رہ کے حل نہیں کی جاتی, لوگوں کی اپنی کچھ سول رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اور آپ کے چینل کی وساطت سے بھی میں یہ لوگوں سے پیغام دینا چاہوں گا جو میں نے اپنے منتظمین سے کہا کہ ہم نے اس چیز سے محفوظ رکھ کر اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے. سب سے پہلا ڈر خدا نخواستہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ باہر سے جراثیم کیری کرے گا تو اپنے بچوں تک لے کے جائے گا, اور اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے ہم دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتے ان کو سوشل اور ان کو ایک جو ہے فزیکل پروٹیکشن دینے کے لیے. تو جب ہم باہر کی دنیا سے اتنا مقابلہ کر کے بچوں کے لیے ہم ان کو پروٹیکشن کے لیے لڑتے ہیں تو اپنے آپ سے بھی ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور وہ پروٹیکشن جو ہے وہ کرونا ایس او پیز کو اچھی طرح سے ان پہ عمل درآمد کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. بینگ اے سٹیزن ہمارا بھی یہ رول بنتا ہے کہ ہم ایس او پیز پر عمل کریں اور بچ سکیں. سر آپ کا سلوگن ہے تحفظ عزت کے ساتھ, اس پہ تھوڑا سا بریف کیجیے گا شہریوں کو کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ ٹائم لیا میں امپلیمنٹ کیا اس کو, اب تک وہاں پر جو ہے یہ سلوگن چل رہا ہے, تو بھکھر میں آپ کب امپلیمنٹ اور اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں؟ دیکھیں جب بھی آپ کسی ایک خاص نصب العین کسی خاص ایک فارمیٹ پہ اپنے فوج کو چلانا چاہتے ہیں, چونکہ قانون تو ضابطہ ہمیں دیا ہوا ہے, اس سے باہر تو ہم بات نہ کر سکتے ہیں, نہ ہمیں جانے کی اجازت ہے اور نہ جانا چاہیے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ اپنی فوج کے لیے کوئی پرائیورٹیز فکس کرتے ہیں. سو ایک ٹاپ پرائیورٹی میری ہمیشہ سے یہ رہی ہے جب بھی کسی ڈسٹرکٹ کا میں نے کمانڈ کیا ہے, جب بھی کسی پوزیشن میں رہا ہوں, کہ آپ ایک آنے والے سائل کو ایک آنے والے بلکہ سائل بھی غلط لفظ ہے, یہ بھی وہ کوئی ہمارے پاس کوئی اپنا سوال یا کوئی ایسی چیز نہیں لے کے آتا, وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے. سو اگر کوئی بھی آدمی آپ اپنا حق مانگنے آیا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا تحفظ تو ہم نے کرنا ہے, وہ تو ہمارے ایک مینڈیٹ, ہمارے اس جاب اسائنمنٹ, ہمارے اوتھ کا حصہ ہے, ہم نے اس کو عزت دینی ہے. کیونکہ اب بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو صرف لوگوں کو عزت سے بٹھا کر اور عزت سے ان کی بات سننے سے حل ہو جاتے ہیں. اس کی مثال میں اکثر اپنی پولیس فورس کو بھی یوں دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, ہو سکتا ہے مسئلے کی نوعیت اتنی سیریس نہ ہو, لیکن جب بڑا ان کو بٹھا کر پیار سے ان کی بات سنتا ہے, شاید سننے سے ہی ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہی اگر بات بڑا پیار سے نہ سنیں اور ان دونوں کو دھتکار دے تو دونوں اپنے اپنے کسی اور ایکشن کی طرف چل پڑیں گے. تو لہٰذا یہ جہاں بھی میں رہا ہوں پہلے اس نصب العین کو ایک سافٹ فارم میں اپنی پولیس کے اندر ایک انگریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کے بعد پھر تھانوں کی سطح پر بھی اس نصب العین کو لکھ کر لگا دیا جاتا ہے. اور کوشش یہی ہے کہ آپ عوام کو ایک پروٹیکشن دیں, آپ عوام کو ایک تحفظ کا احساس تو دینا ہی ہے ہم نے, ان کو ساتھ ساتھ ہم عزت دیں تاکہ وہ جب ہمارے آفیسز میں آئیں, جب ہمارے پاس آئیں تو ان کو احساس ہو کہ ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں. اس چیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے آفیسز کا آغاز کرتا ہوں. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ہمارا کمپلینٹ سیل نظر آئے گا جس میں بہت ساری ہم نے اپ لفٹ کر کے, اپ گریڈیشن کر کے ہم نے اس کو ایسا بنایا جہاں پہ بیٹھ کر ہمارا ایک بہت ذمہ دار اور بہت پولائٹ جو عملہ ہے وہ اس ساری بات کو لوگوں کی سنتا ہے. پھر آپ اگر آفس سے باہر نکلیں تو ہم نے ایک ویٹنگ ایریا پراپرلی بنایا اور وہاں سٹنگ ارینجمنٹ کیا, پانی کا بندوبست کیا تاکہ لوگ جب آئیں تو وہاں پہ بیٹھ کر ان کی بات کو جو ہے وہ سنا جا سکے, اور ان کو وہاں پہ جو ہے اگر انتظار کرنا ہی ہے کسی قسم کا تو وہاں پہ ان کو ایک پراپر جگہ ہو انتظار کرنے کی.
سر جب آپ نے چارج سنبھالا، ابھی ریسنٹلی جو ہے بکھر میں ایک بہت بڑی چوری ہوئی، کروڑوں روپے کی جو مالیت جو روپے تھے نقدی تھی وہ چوری ہوئی تھی، اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی؟ اور سیکنڈلی یہ بتائیے گا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ہی 2 افراد تھے جن کے درمیان اہلکار تھے جن کا کوئی زمین کا تنازع تھا، اظہر رولق قتل کیس، اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی؟ پہلے میں اس چوری کی بات کرتا ہوں جو غلہ منڈی کی اشارہ کر رہے ہیں اس کی ہوئی. اس میں ہماری جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے اس میں ہماری سی اے کی ٹیم، ہمارے ایس ایچ او بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اس میں کام کر رہی ہے. ہم نے ہر لحاظ سے، چاہے اس کے ٹیکنیکل ذرائع تھے، اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، اس کے تحت بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور ابھی بلکہ میں ایز آف ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا ایک آفیسر اسی کیس کے لیے شہر سے باہر جو اس کے پاس لیڈز ہیں اس پہ کام کر رہا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی میں گزارش لوگوں سے ضرور کرنا چاہوں گا، جہاں ہمارا کام، پولیس کا کام ہے کہ اس نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، جیسے پہلے ہم بات کر رہے ہیں، اور کوئی واردات ہونے کے بعد اپنے جو ہیں وہ ایکشنز ان سے اس چیز کو ٹریس کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہاں پہ لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جب وہ ایک خاص طرح کے اپنے سیٹ اپس میں خاص طرح کی اماؤنٹس جو کہ عام روٹین میں وہاں نہیں رکھی جاتی اس کو رکھتے ہیں، تو پھر اس لحاظ سے وہاں کا سیکیورٹی میکینزم بھی ہونا چاہیے. میں اس کی مثال اکثر لوگوں کو یوں دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کسی بھی بینکس میں چلے جائیں، اگر وہ ایک خاص طرح کا کیش اپنے پاس رکھتے ہیں تو اسی طرح کی سیکیورٹی بھی رکھتے ہیں. اگر آپ ابھی یہاں پہ آف ہینڈ آج بھکر کسی بینک میں چلے جائیں، ان سے آپ کہیں کہ جی آپ نے 40 یا 50 لاکھ ڈرا کروانے ہیں، وہاں سے اپنے ہی پیسے ڈرا کریں، وہ آپ سے کہیں گے کہ آج ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، آپ کل تشریف لائیے، کل ہم اپنے ہیڈ آفس سے منگوائیں گے، اور پراپر ایک سیکیورٹی میکینزم کی اماؤنٹ آتی ہے. بٹ جب یہی اماؤنٹ ہم جب اپنے پرائیویٹ زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو شاید ہم بہت ساری چیزوں کو فورگو کر دیتے ہیں. ہمارے پاس آج کل بینکس کی آپشن ہیں، پے آرڈرز کی آپشنز ہیں، ٹرانزیکشن کی بہت ساری آپشنز ہیں، جن سے بعض اوقات ہم، میں صرف اس خاص کیس کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہمارا کام ہے. آن لائن بینکنگ اب تو ہو گئی ہے، آن لائن بینکنگ ہوئی ہے. لوگ بس کچھ چیزوں سے اپنی بچت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ٹیکس پیئر لسٹ میں لانے کے لیے بہت ساری ایسی چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں جو ان کو بعض اوقات اس سے بھی بڑا نقصان دے دیتی ہے. اس کیس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. مجھے امید ہے، میرا ایک ہمیشہ سے موٹو ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کیس کی پرسوینس نہیں چھوڑتے ہیں اور پھر اپنے آپ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے. آپ نے ذکر کیا ہماری پولیس کے اندر جو ہمارے 2 آفیشلز کے اندر ایک زمین کے تنازع کا تھا، اس میں اظہر اور اصغر کا. اس میں یہ معاملہ جو ہے ڈیفینیٹلی اس میں ایک حاضر سروس ہیں، ایک بعض وجوہات کی بنا پر وہ محکمے سے برخاست ہو گئے. یہ معاملہ کوئی آج نیا نہیں تھا، اس سے پہلے 2019 میں بھی یہ معاملہ اٹھا اور اسی وجہ سے مرحوم کے اوپر ایف آئی آر بھی درج ہوئی، اور پھر بعد میں 2 ڈفرینٹ تفتیشوں کے اندر ان کا ورژن ثابت نہیں ہوا اور جو فیکٹس تھے وہ ان کے ورژن کے برعکس آئے. اس کے باوجود جب دوبارہ انہوں نے درخواست دی اور جب مختلف ذرائع سے انہوں نے اس پوائنٹ کو اپنی زندگی میں اجاگر کرنے کی کوشش کی، ہم نے پراپر اس کی انکوائری دوبارہ سے سٹارٹ کی اور اس پہ جو بھی فیکٹس تھے وہ سامنے لے کے آئے. پھر جس دن ان کی وفات ہوئی، اور اس پہ بھی ایک تفتیشی بہت ساری اوپینینز ہو سکتی ہیں، لیکن جو بھی تھا ہم نے فوراً ان کے لواحقین کی مدیت میں جیسی ایف آئی آر وہ چاہتے تھے، پورے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نہ صرف وہ ایف آئی آر درج کی بلکہ اس پہ پراپر طریقے سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ان کا ایشو ہے اس کی پراپر طور پہ ہم نے اپنے جو الائڈ ہمارے جو باقی محکمے ان سے ان کی رپورٹس بھی مانگی ہیں. اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ کسی قسم کی ایک جب جان جاتی ہے تو اس پہ ہم چھوٹی سی کسی چیز پہ بھی اگر ناانصافی کرتے ہیں تو شاید وہ بھی مکافات عمل کے تحت ہمارے سامنے آئے گی. اور میرا بڑا عقیدہ ہے کہ جب جان چلی جائے تو پھر اس پہ تو کسی قسم کی آپ اگر ذرا سی بھی دانستہ چھوڑ کے غیر دانستہ بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اس کو تدارک کرنا بھی پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمارے محکمے کے میرٹ کے پالیسی کے اوپر جواب یا اس پہ کوئی سوال آئے گا. یہاں پہ انشاءاللہ بالکل جو ہوگا اس پہ میرٹ پہ ہوگا اور اس میں بالکل کوئی ایسی کسی کو لیوریج نہیں دی جائے گی. جو ہوگا میرٹ پر ہوگا. سر سیاست، بکھر کی سیاست دیکھ لیں یا جہاں کہیں پر بھی دیکھ لیں، سیاست بڑی انوالو ہوتی ہے تھانہ میں، تھانہ کلچر میں، کچہری میں دیکھ لیجئے. کیا وجہ ہے کہ آج تک سیاست جو ہے وہ دور نہیں رکھی جا سکی تھانہ جات سے؟ دیکھیں، اس میں میرا خیال ہے پہلے ہمیں سیاست اور سیاست کی انوالومنٹ کے ورڈ کی پراپر ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ پولیٹیکل انٹرونشن کوئی نیگیٹو ٹرمنالوجی نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو بھی پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کو عوام منتخب کرتی ہے. لازم بات ہے وہی آتا ہے جو میجورٹی ووٹ لے کے آتا ہے. میجورٹی ووٹ اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس پاپولیرٹی یا عوام کی جو ہے وہ ٹرسٹ زیادہ ہوگا. اگر ہم کسی بھی اور سوسائٹی کا سہارا لیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز لیجسلیشن تک کا کام کرتے ہوں،
لیکن وہاں پہ لوگ بھی پھر اپنے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو کو اس طرح سے امیدیں اجاگر نہیں کرتے. یہاں اگر ہم اپنے سیٹ اپ کی اگر ہم مثال لیں تو یہاں پہ جو آدمی کسی ایک پولیٹیکل فگر کو ووٹ دیتا ہے وہ اپنے بعد میں ساری کی ساری توقعات چاہے اس کے اپنے ذاتی خاندانی یا جس طرح مسائل ہیں اس سے لگا لیتا ہے. تو لازمی طور پہ یہ ایک پولیٹیکل فگر کی مجبوری بن جاتی ہے کہ ہی ہیز ٹو ریپرزینٹ دا پیپل ہو ہیز اور ایون ہیز ناٹ ووٹڈ ہم, چاہے اس کو ووٹ دیا ہے نہیں دیا, اس کو ریپرزینٹ اپنے علاقے کے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. اور اس وجہ سے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ تک یا ڈسٹرکٹ ریپرزنٹیٹیو تک, جو ہم پروونشل گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں سارے ہیں بیسیکلی امپلائیز ہیں, ہم تک وہ بات پہنچائے. کیونکہ جس طرح لوگ ہمارے دفتروں میں آتے ہیں اس طرح ان کے گھروں پہ بھی جاتے ہیں. بات پہنچانا یا ان کے کیس کو پلیڈ کرنا, میں کسی صورت اس کو انٹرونشن نہیں لیتا. انٹرونشن ہماری سائڈ سے ایک جو آفیسرز بیٹھے ہیں وہ تب آتی ہے یا تب ایکسیپٹ کی جاتی ہے اگر آپ کے جو میرٹ کا سسٹم ہے وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے. اور میرے اپنے ایکسپیرینس میں ایسا ہے کہ جب بھی کسی پولیٹیشین نے آپ کے سامنے اپنا کوئی کیس رکھا ہے اور اگر کسی بندے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور آپ اس کو ایک ڈیو ویٹیج دینے کے بعد جب چیزوں کو فیکٹس سامنے لے آتے ہیں اپنے سسٹم کے ذریعے, جب آپ بتا دیے جاتے ہیں, جب ان کو فیکٹس کو سامنے ٹیبل پر رکھ دیا جاتا ہے, تو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی کسی نے اس کو جو ہے جسٹ فار دا سیک آف اٹ اس کو پرسوینس کی ہو. سو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بھکا میں ہمارے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ سب کے سب یہاں پہ پرانی پولیٹیکل فیملیز سے ان کا تعلق ہے, سب کے سب یہاں پہ کسی کے لیے بھی پالیٹکس یہاں پہ نئی نہیں ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ بھکا جو ہے, بھکا کے لوگ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس قسم کے لوگوں کو چوز کرنا ہے اور کس طرح سے پالیٹکس میں اپنا ایک رول ادا کرنا ہے. سو ایسا کوئی چیز نہیں ہے اور ہمیں بھی اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم یہی ہے کہ جب اگر ہم بھی ایز ڈسٹرکٹ ہیڈز کچھ غلط کر رہے ہوں تو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز کو اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے, ہم تک بھی اجاگر کرنا چاہیے ہمارے محکمے کی چیزوں کو. اگر ہم خدا نخواستہ غلط ہے تو ہماری غلطیاں ان کو ہم سے بالا افسران تک پہنچانی چاہیے. سر کیا بات ہے, تھانہ جات کو ڈیجیٹل بھی کیا گیا, بہت ساری چینجز بھی لائی گئی, لیکن جو ایک عام شہری اور ایک پولیس کے درمیان جو گیپ ہے وہ آج تک فل نہیں ہو سکا. اکثر جو شہری ہیں جو سفید پوش ہیں وہ ڈرتے ہیں تھانہ آنے سے کہ یار ہماری جو عزت نفس ہے اس کو کافی جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا, ہمیں نقصان پہنچے گا, الٹا ہم پر ایک کیس ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا خوف پایا جاتا ہے شہریوں میں, یہ کیوں پایا جاتا ہے اور یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ پولیس ہوتی ہے اس میں ہم چند افسران کو نکال کے ساری کی ساری پولیس فورس جو ہے 98% 99% وہ اسی ڈسٹرکٹ کی ہوتی ہے جس ڈسٹرکٹ میں وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. سو اس میں جو پرابلم میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے, جو جس خوف کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس گیپ کی آپ بات کر رہے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ کچھ جس طرح میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں بلا شبہ اس میں ہمارا بہت بڑا رول ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا, بٹ کہیں نہ کہیں ہماری اپنے جو رسم و رواج تھے جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ گیپ صرف ہمارا پولیس کے ساتھ نہیں آیا, وہ گیپ ہمارا ود ان سوسائٹی بھی آ چکا ہے. پہلے کے دور میں جب کسی بھی پنچایت میں کسی نمبردار کے سامنے, کسی بڑے کے سامنے, کسی پولیس والے تفتیشی کے سامنے جب کوئی بات کی جاتی تھی تو دنیا لاکھ تائبہ جھوٹ بولے اس کے سامنے سچ بات کی جاتی تھی. آج وہ کلچر ختم ہو چکا ہے. میں اکثر اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جب آپ کسی مکینک کے پاس جاتے ہیں تو کیا کبھی اس سے آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پوچھیں آپ کو کیا ہوا ہے تو کیا اسے آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ خود چیک کر لیں مجھے کیا ہوا ہے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, ڈاکٹر آپ ہو؟ یا اگر آپ کا گلا خراب ہے تو کیا اسے آپ جھوٹ بولیں گے کہ میرا پاؤں خراب ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ چونکہ یا وہ آپ کی تشخیص غلط کر دے گا, آپ کا علاج غلط کر دے گا, یا اگر اس کو آپ صحیح فیکٹس نہیں بتائیں گے تو وہ آپ کو 50,000 روپے کے ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا. اسی طرح آپ اپنی گاڑی ٹھیک کرنے کسی مکینک کے پاس جاتے ہیں, اگر آپ کی گاڑی کا کلچ بریک ٹھیک نہیں ہے تو کیا اسے کہیں گے کہ میرا ایکسیلیٹر کام نہیں کر رہا؟ لوگ پولیس کے ساتھ یہ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی لوگ پولیس کو ڈاکٹر, مکینک, وکیل کی جگہ پہ نہیں رکھتے. ان کو رکھنا چاہیے, ان کو سچ بولنا چاہیے. جب وہ یہ اس چیز کا سہارا نہیں لیتے تو کہیں نہ کہیں ایک پولیس والا جو آپ کی سوسائٹی اور آپ کے علاقے کا حصہ ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھنے والا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ سچ نہیں بول رہا, وہ صاف کوئی کا مظاہرہ نہیں کر رہا, تو کہیں نہ کہیں وہ ایک سسپیشن کے دائرے میں چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی میری اوپینین یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر بندے کو جائز سمجھ کر ماننا ہے, کیونکہ کوئی ایک جائز کام 100 ناجائز لوگوں کو ایسے اگر رہ جائے گا تو وہ ایک جائز کے ساتھ اگر ناانصافی ہوگی تو وہ کسی طریقے سے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی. اسی لیے یہاں کمپلینٹ سیل میں لوگ بعض اوقات بہت ہمیں اپنے تجربے کی بنیاد پر بعض اوقات پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی آدمی کیا بات سنا رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو پوری طرح سے سنتے ہیں اور اس کے غلط ہونے کی وجہ سے باقی لوگوں کو اس کا اثر انداز نہیں ہونے دیتے. دوسری بات آپ نے کی ڈر کی. کچھ تو خوف بعض لوگوں کا ہوتا ہے, کچھ خوف کریٹ بھی کر لیا جاتا ہے.
کہیں نہ کہیں ہم چیزوں کو خود بھی کریٹ کر لیتے ہیں. آپ یہاں پہ اگر آپ باہر نکلیں اور خدا نہ خواستہ آپ کی میری لڑائی ہو جائے, 10 لوگ دیکھنے والے بھی اس کی گواہی دینے نہیں جائیں گے. وہ اپنے لیے خود ایک خوف کریٹ کر لیں گے کہ یار اگر ہم نے گواہی دے دی تو ہم سسٹم میں کہاں کہاں عدالت اور کہاں کہاں تھانے کچہری کا چکر لگائیں گے. جب ہم میں یہ مورل کریج ہوگی یا نہیں ہوگی کہ ہم نے کس طرح سے اپنے حق کو حاصل کرنا ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں 10 جگہ جانا پڑے. ایک سسٹم ہے نا, آپ یہ تو سسٹم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ میرے پاس ایک چیز لے کے آئیں کہ مجھے فلاں بندے نے مارا ہے, اور چاہے آپ سچے بھی ہیں تو میں اسی وقت اس کا فیصلہ نہیں سنا سکتا. جسٹس ہیز اے سسٹم کہ ایف آئی آر درج ہوگی, تفتیش ہوگی, کیس چلا جائے گا, آخر میں جج اس کا فیصلہ کرے گا. اگر یہ سسٹم نہ ہو تو کوئی بھی وہ سوسائٹی جو یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم اسلحے کے زور پہ راتوں رات انصاف دے دیتے ہیں, وہ سوسائٹی سچی ثابت ہو جاتی ہے پھر. سو سم ہاؤ یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جس میں سے بلا شبہ ایک فیکٹر ایسا ہے کہ بعض اوقات ہمارے تھانوں میں بھی لوگوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جاتا جو رکھا جانا چاہیے. اس کا تدارک ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہمارے بھکھر کے تمام تھانوں میں فرنٹ ڈیسک تو ڈیفینیٹلی ہے ہی, ہم نے معاون افسران لگائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ابھی انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے آپ کو تھانوں میں ایس ایچ اوز کے کمروں کی تزئین و آرائش اور اس کے ساتھ ویٹنگ رومز کا آپ کو ایک جگہ نظر آئے گی جہاں پہ سائلین کو عزت سے بٹھایا جائے گا. ہم اپنی طرف سے وہ تمام سٹیپس وہ کوشش کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم پولیس کو جو ایک ٹرسٹ ہے عوام پہ وہ قائم کر سکیں. اور کچھ ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ جو جملے ہیں وہ اب ایک کچھ چیزیں ایسی بن چکی ہیں جن سے شاید پیچھا ہم بھی نہیں چھڑانا چاہ رہے. آپ یہ آج بھی کہتے ہیں کہ لوگ تھانوں میں جانا نہیں چاہتے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک دن میرے اس دفتر میں گزاریں. آپ کو لگے گا کہ لوگ بہت دور دور سے یہاں پہ آتے ہیں اور بعض اوقات ایسے مسئلے کے لیے بھی آتے ہیں جس کے بارے میں میری جگہ آپ اسے کہیں گے کہ تو محلے کے لوگ آپ کے بٹھا کے مسئلہ حل کر سکتے تھے, آپ ڈی پی آفس کیوں آئے ہیں. سو لوگ آتے ہیں, اب لوگ 8787 پہ آئی جی آفس کمپلین کرتے ہیں, لوگ پی ایم پورٹل پہ پی ایم ڈی یو کا استعمال کرتے ہوئے کمپلین کرتے ہیں, لوگ ڈی پی آفسز میں آتے ہیں, لوگ تھانوں میں جاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ وہ چیز آہستہ آہستہ شیڈ وے ہو رہی ہے, بٹ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے جملوں کو وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. سر ہر محکمے میں کرپشن ہوتی ہے, کیا وجہ ہے کہ پولیس کو ہی زیادہ بدنام کیا جاتا ہے کرپشن کے, رشوت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو بلیم کیا جاتا ہے وہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو کیا جاتا ہے؟ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ سوسائٹی میں اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ پولیس, یہ شاید میرا اپنا پرسنل کانسیپٹ ہوگا, میں نہیں کہتا کہ کوئی یہ ویل ریٹن ڈپارٹمنٹل کانسیپٹ ہے, دس از مائی پرسنل کانسیپٹ کہ ہر وہ آدمی جو علاقے میں اپنا تھریش ہولڈ رکھتا ہے اور کسی بھی رٹ کو قائم کرتا ہے وہ کبھی بھی لوگوں کا فیوریٹ چائلڈ نہیں ہو سکتا. میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں گا کہ آپ کے اسکول کالجز میں جو کلاس ریپرزنٹیٹیو یا سی آر یا مانیٹر کا لفظ جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ حالانکہ کلاس میں سے پڑھائی وائز یا ڈسپلن وائز بیسٹ لڑکا یا لڑکی سلیکٹ کی جاتی ہے, بٹ کبھی بھی اپنی پوری کلاس کا فیوریٹ نہیں ہوتا وہ, بلکہ اکثر ایسی اسائنمنٹ پہ آنے کے بعد لوگ اپنے کلاس اور اپنے کولیگ سے سارٹ آف جو ہے نا بہت سارے گلے شکوے بنوا لیتے ہیں. سو وہی کام ہمارا ہے. جب آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے سو آپ کبھی بھی اپنی سوسائٹی کا فیوریٹ چائلڈ نہیں ہو سکتے. آپ اگر کبھی بھی کسی بھی گوگل یا سرچ سائٹ پہ جا کے کبھی بھی آپ لکھیں موب ہینڈلنگ بائی پولیس تو کبھی بھی پاکستان پولیس کی سے وہ یوٹیوب سٹارٹ نہیں ہوگی. دنیا کے دوسرے ممالک کے پولیس کے پہلے جو ہیں وہ چیزیں آپ کے ساتھ. ابھی امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا, وہاں پہ ایک پوری ریسسٹ موومنٹ چل پڑی ایک پولیس آفیسر کی ایک غلط ایکشن سے, اور وہ کرونا کے اندر چلی. سو یہ بات میں نے اس لیے کی, اب کرپشن کی طرف آتا ہوں, کہ پولیس جو ہے وہ سم ہاؤ آپ نے بات کی کہ پولیس ہی زیادہ تنقید کیوں ہوتی ہے. سم ہاؤ پولیس از این ایزی ٹارگیٹ. پولیس ایک ایزی ٹارگیٹ ہے جس پہ نکتہ چینی کرنا, انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے. میں نہیں کہتا ہمارے محکمے میں کرپشن نہیں ہے, بٹ آپ کرپشن کا لیول کبھی بھی لوگوں کے صرف کلیمز پہ نہ میئر کیجئے. میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ سچ گوئی میں بہت فرق پڑ چکا ہے. آپ کرپشن کو اگر گیج کرنا ہے تو آپ اس ڈسٹرکٹ میں کیے جانے والے میرٹ سسٹم پہ گیج کیجئے. اگر میرٹ ہو رہا ہے, اگر تھانوں میں تفتیشیں میرٹ پہ ہو رہی ہیں, ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں, تو پھر آپ ڈیفینیٹلی سمجھ جائیں کہ دیر از سم تھنگ وچ از افیکٹنگ دی انٹائر میکنزم. اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کا عمل اگر ہوتا تو یہ میرٹ نہ مل رہا ہوتا. اگر میرٹ تھانوں میں دیا جا رہا ہے تفتیشوں کے اندر, اٹ مینس کہ ایک سسٹم جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے اور وہ اپنا ڈیلیور کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے آپ سے پہلے بات کی کہ ہمارے اندر پرابلم ہے, بٹ ہم ایزی ٹارگیٹ بن جاتے ہیں اور لوگ ایزیلی ہم پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں. لیکن میں پھر یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ایک سیوک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بھی سچ کا سامنا کریں, اور سم ہاؤ جو ہے پولیس فورس جو ہے وہ ہم میں سے ہے, وہ عوام میں سے ہے. اور جہاں کوئی ایسی چیز اگر ہو تو میں آپ کے اس میڈیا کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں میں کہ آپ بالکل میرے دروازے اس چیز کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. کوئی بھی ایسی کمپلینٹ آتی ہے
تو ہم کبھی بھی اس کے اوپر ہم وہ نہیں کرتے. آپ یقین کیجئے کہ پولیس وہ محکمہ ہے جس کے اگر اعداد و شمار کا اگر آپ کبھی بھی جائزہ لیں جس میں میکسیمم پنشمنٹ دی جاتی ہیں اپنے اسٹاف کو, اور وہ اس چیز کے بعد جب پولیس آپ کو میکسیمم اویلیبل بھی ہے. سر گزشتہ دن وزیراعظم عمران خان پورٹل پر ایک شوکاس نوٹس جاری ہوئے, ان میں آپ کا بھی نام تھا, اس پہ تھوڑا سا بریف کیجیے گا کہ وہ کیا وجہ تھی؟ یہ بیسیکلی جو ہے پی ایم پورٹل کے بارے میں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی شکایات اس میں آتی ہیں, اور اس پہ تدارک کرنا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے. وہ جو تھوڑی خبر لیٹ آئی اس کا تعلق بھکھر سے نہیں ہے, وہ کسی اور ڈسٹرکٹ کا آڈٹ ہے جو کہ ایک آفٹر آڈٹ انہوں نے اس میں وہ غلطیاں دیکھیں جو بیسیکلی جس کا تعلق صرف کمپلینٹ ڈسپوزل سے نہیں تھا, اس کا تعلق جو ہے بہت ساری اس کی ٹیکنیکل ہینڈلنگ سے تھا, ڈیٹا اپلوڈ سے لے کر مختلف جارگنز ہیں جو کہ استعمال کرنے ہوتے ہیں جب آپ نے کمپلینٹس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, اس سے ریلیٹڈ تھا. اور وہ کوئی شو کاز نہیں تھا, بیسیکلی وہ جو ایک ٹوٹل رپورٹ بنی اس کے اوپر مختلف ایک ایکسپلینیشن مانگی گئی کہ یہ جو اس میں چیزیں آئی ہیں اس میں آپ کا کیا ورژن ہے, اور اس میں اس کا تعلق بھکھر ڈسٹرکٹ سے نہیں تھا. اس پہ اوپر جو بھی ہمارے ایک بنتے تھے جواز, جو اس پہ ڈفرینٹ اس پہ ایکشنز تھے کہ یہ جو اس میں چیزیں مینشن کی گئی ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ کمپلینٹ ہینڈلنگ سے نہیں ہے, یا اس کا تعلق کسی ٹیکنیکل فیڈنگ سے ہے, وہ جواب دے دیے گئے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی وہ جب جواب جس فورم پہ جانے تھے وہاں پہنچ چکے ہیں, ان کو ایویلویٹ کیا جائے گا, اور ڈیفینیٹلی اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا ایسی صورتحال ہے جو چیز ہمارے اینڈ سے ہے, کون سی ایسی چیزیں اس سسٹم میں اپلوڈنگ اور جو ہمارے سسٹم کے لوگ ہیں ان کی ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہے. سر جاتے جاتے آپ کی فٹنس کا راز اور اپنی خوبصورتی کا راز تو بتائیے گا. راز اگر بتا دیے جائیں تو پھر راز کہاں رہتے ہیں, تو جو چیز آپ نے راز کہی ہے وہ راز ہی رکھی جائے گی, اور راز تو کام ہے پھر میڈیا کے لوگوں کا ڈھونڈنا, تو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے. پھر سر لاسٹ پر میسیج عوام کے لیے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ ویسے آپ کی پہلی چیز کو کمپلیمنٹ لیتے ہوئے اب میں جو آپ نے لاسٹ بات کی اس پہ بات کروں گا. بہت سارے پیغام تو ڈیورنگ دس ڈسکورس اپنے میں نے دیے. میں صرف پبلک سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو میں نے اپنے ڈسکشن کے درمیان میں کہی بھی, کہ یہ پولیس آپ کی ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہیں باہر سے آیا ہے. ہم سب وہ ہیں, جس طرح پہلے میں نے آپ سے کہا کہ 98-99% جو لوگ ہیں وہ ہمارے اسی ڈسٹرکٹ کے ہی ہیں, ہم آپ لوگوں میں سے ہیں. آپ ہمیں اپنا سمجھیے, ہم سے سچ بات کریں, تاکہ اگر کسی بھی کیس میں آپ 50% حق پر ہیں تو آپ کو 50% حق رسی تو ہو, کیونکہ جو باقی 50% فیکٹس کو آپ موڑتے ہیں وہ آپ کو 100% غلط کر دیتی ہے. حق گوئی کریں, حق سے بات کریں. ہماری پولیس فورس میرے سے لے کر نیچے کے ایک سپاہی تک, ایک جوان تک, وہ سب بھکھر کے لوگوں کے لیے ہے. میں اس کانسیپٹ سے کام کرتا ہوں کہ میری جہاں پوسٹنگ ہوتی ہے میں اسی کو اپنا ڈسٹرکٹ سمجھتا ہوں, چونکہ اپنے رہائشی ڈسٹرکٹ میں تو شاید مجھے زندگی میں اتنا رہنے کا موقع نہیں ملا. سو وہی جگہ ہوتی ہے چونکہ ہماری نیک نامی کا باعث وہ ہوتی ہے. مجھے اپنے رہائش کے ضلع میں شاید 4 لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے, لیکن جہاں جہاں میں نے پوسٹنگ کاٹی وہاں ہزاروں لوگ جانتے ہوں گے. سو میرا نام ان جگہوں سے بنتا ہے جہاں پہ ہم پوسٹنگ کاٹتے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھا ہوتا ہے. میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ پولیس پہ ٹرسٹ کریں. میرا دفتر ہر وقت آپ کے لیے موجود ہے. میں کسی بھی آدمی کو یہاں سے ملے بغیر, آفس ٹائم ہے جب میں بیٹھا ہوں میں نہیں جاتا. آپ کو کوئی بھی کسی طرح سے ایسی چیز ہے جو تھانے پہ آپ کی حق رسی نہیں ہو رہی, آپ مجھے بتائیں, جو میرے پاس تشریف لائیں, مجھے بتائیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے شاید پولیس کے میرے جوان, پولیس کے افسران بھی آپ کے اس پروگرام کو شاید دیکھیں. ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیشہ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ عزت کا جو ایک سرکٹ ہے وہ ایک بجلی کے سرکٹ کی طرح ہے, اور وہ کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب میں پولیس والوں کو عزت دیتا ہوں, میں اپنے جوانوں کو, اپنے اسٹاف کو ہمیشہ ایک عزت سے ڈیل کرتا ہوں. کبھی بھی اللہ کا شکر اپنی پوری سروس میں نے کسی کے ساتھ محکمانہ سزائیں تو الگ چیز ہوگی, کبھی ان کے ساتھ بدزبانی سے بات نہیں کی, اور نہ میرا حق بنتا ہے. وہ یہ عزت عوام کو دیں. جب عوام وہ عزت مجھے واپس کرے گی تو یہ سرکٹ کمپلیٹ ہوگا. سو جہاں جہاں بھی میرے لوگ تعینات ہیں, محرم کے حساب سے خاص میسج دوں گا کہ بہت الرٹ رہیں, لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھیں, بہت اچھی ڈیوٹی سر انجام دیں. اس کے علاوہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب کی عزت جو ہے وہ اس عوام کی زبان میں موجود ہے. جتنا ہم اس پبلک کے لیے کام کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں
عزت بھی ملے گی جب یہ عوام ہمارے لیے دعائیں کرے گی۔ تھینک یو سو مچ سر، ایک دفعہ دوبارہ تھینک یو کہ آپ نے بھکر نیٹ ورک کو اپنا خصوصی ٹائم دیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ڈی پی او بھکر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی زیاد صاحب کی گفتگو سنی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ پولیس آپ کی اپنی ہے، یہ ادارہ بھی آپ کا اپنا ہے، لیکن تحفظ عزت کے ساتھ جو سلوگن ہے اس پر کام کرنا ہوگا۔ شہریوں کو جو اپنے شہریوں کے اندر جو ایک خوف پایا جاتا ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ انہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو میرے دروازے ہر ٹائم کھلے ہیں، میرے پاس آئیں، یہاں پر تشریف لائیں، اپنے مسائل کا حل جو ہے، آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ ناظرین اجازت چاہوں گا آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنے اگلے پروگرام میں بہت ہی جلد۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔